بہت امپورٹنٹ، اور عمومی طور پر 30-35 سال یا جو ہماری عمر ہے اس میں ہم بودر نہیں کرتے اس چیز کو، وہ ہے ماں باپ کا نافرمان۔ اب ماں باپ کا نافرمان ہونا جو ہے یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک آپ سچی توبہ نہ کریں، والد صاحب کو اگر ہرٹ کیا ہے ان سے معافی نہ مانگیں، وہ آپ سے خوش نہ ہو جائیں، تو انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اب صرف یہ جو جملے نہیں ہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر بیان فرمایا ہے، آپ اس کو غور کریں گے تو اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں۔ جیسے اب اس کو میں سمجھا یوں دیتا ہوں، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا کسی نے کہ سب سے زیادہ ہمارا حسن سلوک کے لیے حقدار کون ہے، تو کیا فرمایا تھا حضور نے؟ تمہاری ماں۔ ایسے ہی ہے نا؟ پھر فرمایا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر فرمایا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ فرمایا پھر کون؟ فرمایا تمہارا باپ۔ تو اس سے لگتا ہے ایسے شاید ماں جو ہے اس کا مرتبہ زیادہ ہے، لیکن اس میں بات مرتبے کی نہیں تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تاکید فرمائی ماں کے لیے، اس کی حکمت یہ تھی کہ ماں جو انسان کے لیے کرتی ہے نا، وہ اس میں سے بہت بڑا حصہ انسان کو یاد نہیں ہوتا۔ باپ تو ہے نا، مثلا 4-5 سال 6 سال میں ہمیں یاد ہے کہ ہمارے والد صاحب جو تھے صبح نکل جاتے تھے کام پہ، کتنی محنت کرتے تھے۔ تو اگر ہم نے والد صاحب سے محبت کرنی ہو، خیال کرنا ہو، تو ہماری یادداشت ہے ہمارے باپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، دھکے کھائے ہیں، سارا دن کام کیا ہے، لوگوں کی سنی ہے، تو بندے کا دل کہتا ہے کوئی بات نہیں، والد صاحب زیادتی کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن ماں نے وہ جو وقت 9 مہینے کا گزارا ہوتا ہے نا، جب آپ اس کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اور وہ جو بچپن میں راتیں اس نے جاگی ہوتی ہیں، اپنی نیند خراب کر کے آپ کو دودھ پلایا ہوتا ہے جی، وہ جو عرصہ ہے وہ ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف توجہ فرمائی کہ جو تمہاری ماں ہے وہ تمہاری زیادہ حقدار ہے، کیونکہ اس نے جو تمہارے لیے کیا ہے تمہیں یاد نہیں ہے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس نے بہت کچھ کیا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر خاص اس رات کے لیے کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، کیوں فرمایا؟ کیونکہ بعض اوقات ہمیں توجہ نہیں ہوتی ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اور اللہ پاک نے بھی خاص عمر بیان فرمائی قرآن پاک میں، فرمایا حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، فرمایا انسان جب 40 سال کا ہوتا ہے نا، 40 سال سے پہلے ٹھیک ہے تھوڑی کمزوری رہ جاتی ہے انسان میں، لیکن 40 سال تک اس کے اپنے بچے اب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا تعلق میرے بچوں سے کیا ہے، میں کیا قربانی دیتا ہوں اپنے بچوں کے لیے، تو اس کے لیے کافی ہوتا ہے یہ سمجھنا کہ میرے باپ نے بھی اسی طرح میرے لیے قربانی دی ہوگی۔ تو اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو۔ پھر ماں کا ذکر کیا کہ تمہاری ماں نے جو ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، پھر تمہاری ماں نے تمہیں درد پر جو ہے تکلیف پر تمہیں اٹھا کے رکھا۔ آگے یہ بات سمجھنے والی، فرمایا حتیٰ اذا بلغ اشدہ، پھر وہ جو بچہ ہے جب وہ جوان ہو جاتا ہے، وبلغ 40 سنۃ، پھر وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے۔ 40 سال میں بھی اگر انسان کو یہ پتہ نہیں نہ لگا وہ اپنے ماں باپ کا باادب نہیں ہوا، 40 سال تک بھی، بس وہ سمجھ لے پھر وہ بدبختوں میں لکھا گیا۔ فرمایا جب وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے نا، آپ اس کو سمجھ آ جاتی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، مولا مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ کون سی نعمت؟ جو تو نے مجھ پر کی اور جو میرے ماں باپ پر کی۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، والد پہ کی کیوں؟ والد پہ جو نعمت تو نے کی ہے نا میرے باپ پر، میرے والدین پر، مجھے توفیق دے میں اس کا بھی شکر ادا کروں۔ آپ کہیں گے شکر تو باپ کو کرنا چاہیے، والدین کو ان پر ہوئی ہے نا، نہیں۔ اب اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آج میرے پاس جو وسائل ہیں، جو نعمتیں ہیں، وہ میرا باپ جو ہے اس نے محنتیں اپنے وقت میں کی ہیں تو آج تک مجھ تک پہنچی ہے۔ اگر میں آج نیک ہوں یا میرے میں کوئی کوالٹی ہے، وہ میرا باپ نیک تھا تو اس کے جین سے کافی حد تک میرے اندر منتقل ہوا ہے، جو میری سوچ پاکیزہ ہے۔ یہ جینیٹک سائنس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر ہم اچھے ہیں، ہم نیک ہیں، تو وہ جینس میں کہیں نہ کہیں ہمارے بچوں میں جاتا ہے۔ وہ ایک نسل میں ظاہر نہیں ہوگا، وہ اس سے اگلی نسل میں ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے غلط عادات کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہو، وہ جینس میں بچوں میں جائے گی، وہ بچوں میں بھی غلط عادات پیدا ہوں گے، اس میں بہت بڑا کردار ہمارا ہوتا ہے۔
وہ جو سپرم ہوتا ہے نا انسان کا، وہ انوالو ہے ہماری عادات کے ساتھ، ہم کس ماحول میں رہے ہیں، اس کو جینیٹک سائنس کہتے ہیں۔ تو فرمایا جب وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے مولا مجھے توفیق دے کہ میں اس نعمت کا بھی شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی، اور اس نعمت کا بھی شکر ادا کروں جو تو نے میرے والدین پہ کی، میرے والد پر کی۔ اور آگے کیا کہتا ہے وہ، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، مولا مجھے توفیق دے کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد جو ہے اس کی بھی اصلاح فرما، اس کو بھی نیک بنا۔ اب دیکھیں کہ وہ 40 سال میں اس کو اپنے ماں باپ کا بھی پتہ لگ گیا، احساس ہو گیا، تب بھی وہ آگے اپنے بچے کے لیے دعا کر رہا ہے مولا اس کو بھی نیک بنا۔ جی تو 40 سال ایک عمر ایسی ہے، اس سے پہلے ٹھیک ہے کمی پیشی ہو جاتی ہے، لیکن 40 سال کے بعد بھی اگر سمجھ نہیں نہ آئی کسی کو، اس کے بعد بھی وہ ابھی تک شکوہ ہی کر رہا ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، بس پھر وہ آنکھ بند ہوگی تب بھی اس کو پتہ لگے گا کہ اس کے باپ نے اس کے لیے کیا کیا۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں اور آگے اپنے بچوں کو بتائیں۔ جی پھر فرمایا کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی۔ آگے کیا کہتا ہے، انی تبت الیک وانی من المسلمین، مولا آج تک جو ہو گیا، اب میں تیرے سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما اور میں تیرے سامنے جھکنے والوں میں سے ہو جاتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ جو لوگ ہیں نا جن کو احساس ہو جاتا ہے ماں باپ کا، فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، ایسے ہی لوگوں کے جو اعمال ہوتے ہیں نا ہم وہ قبول کیا کرتے ہیں، ان کے قبول نہیں کرتے۔ وہ نماز روزہ سب کچھ کر رہے ہوں گے لیکن ماں باپ کے بے ادب ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جی وہ ایک ماں تھی تو بوڑھی ہو گئی، تو اس نے اپنے بچے کو کہا، کمرے میں تھی تو اس نے کہا بیٹا یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ تو اس نے بیٹے نے بتایا کہ ماں کسی چیز کی آواز نہیں ہے، وہ بوڑھی ہو گئی تھی تو اس نے سمجھا ایسے ہی لگ رہا ہے۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ بیٹا یہ آواز مجھے لگ رہی ہے کس چیز کی آ رہی ہے؟ اس نے کہا ماں کسی چیز کی نہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے پوچھا تو اس نے سخت لہجے میں بیٹے نے کہا، ماں تجھے کہا جو ہے کسی چیز کی آواز نہیں آ رہی۔ تو اس کی ماں نے وہ کہا کہ وہ بکسے میں ایک پرچہ ہے لے کر آ ذرا، وہ جب لے کر آیا تو نے کہا پڑھ، تو اس پہ لکھا تھا جب تو چھوٹا تھا نا تو اتنا بول بھی نہیں سکتا تھا تو نے یہی سوال میرے سے 70 بار پوچھا تھا اور میں نے 70 بار تجھے چوم کے پیار سے جواب دیا تھا بیٹا کسی چیز کی آواز نہیں ہے، تو تیسری باری میں تو غصے میں آ گیا۔